اللہ نے ایک جگہ صاف فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے قرآن کے اندر، جب ابراہیم علیہ السلام دونوں بھی نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ بلکہ وہ تو مسلمان تھے، دین اسلام پر عمل کرنے والے تھے، اللہ نے جو طریقہ ان کو دیا تھا اسی دین حنیف پر قائم تھے، اسی دین حنیف پر یہ دین بھی قائم ہے، تمہاری طرح وہ نہیں تھے۔ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں جیسے تم ہٹ درمی کرتے ہو نا کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے ہی خاندان والے، ہمارے ہی باپ دادا جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے ہماری بخشش کروا لیں گے، تمہاری نفسانیت ہے، انانیت ہے، گھمنڈی ہے۔ یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بتلانا چاہتے ہیں، یہ ایک آیت اس سے پہلے بھی گزری، تلک امۃ قد خلت، اللہ فرماتے ہیں وہ امت گزر چکی ہے، یہ وہ امت تھی قد خلت جو گزر چکی۔ اللہ اوپر بھی بیان فرماتے، نیچے بھی بیان فرماتے ہیں۔ اوپر بیان کیا، سمجھایا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو وہ امت تھی، وہ لوگوں نے جو کیا ان کو ملنے والا ہے، تم جو کرو گے اس کا تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آخر میں اس امت کو بتایا جا رہا ہے، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد کے نبیوں کا تھا، پھر دوسرا زمانہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے ہٹ درمی حجت کرنے والے یہودی اور نصارہ جو نبیوں کے اولاد ہونے کے باوجود، اس زمانے کے مسلمان ہونے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، قرآن کو جھٹلایا، اور ان کا حال جو ہوا وہ گزر گئے۔ تلک امۃ، وہ امت تھی قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اللہ فرماتے ہیں ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم کو وہ ملنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ لوگ خیال کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہم کو اللہ کے پاس بخشوا لیں گے، اللہ فرماتے نہیں نہیں، تم کو جو کر رہے ہو اس کا تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں کسی کی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان باتوں کے بارے میں جو کام انہوں نے کیا تھا، جو پچھلے لوگوں نے جو کام کیا اس کا سوال بعد والوں سے نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو وہ شریعت ختم ہو چکی ہے، اب تمہیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم آئے ہو تو تمہیں سراسر اسی کے تابع داری ہونا پڑے گا، اور اپنے عمل کو کس کے لیے خالص کرنا پڑے گا؟ اللہ کے لیے خالص کرنا پڑے گا، اور اپنے ایمان کو اللہ کے لیے، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے، اور اپنے اعمال کو بھی اللہ کے لیے کرنا پڑے گا، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانا پڑے گا۔ اس آیت تک پورا ایک پارہ ختم ہو چکا ہے، پہلا پارہ قرآن کے 30 پاروں میں سے اس آیت تک پورا ایک پارہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت ایک اور آیت بیان فرماتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس ایک آیت میں جو باتیں بیان فرماتے ہیں آج انشاءاللہ اس کے بارے میں بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اب کہیں گے بے وقوف لوگ جو لوگوں میں سے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے؟ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے؟ کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ تھے۔ اصل کیا ہوا؟ اصل ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے۔ پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے، تو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم بیت المقدس کی طرف کیا کرو؟ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرو۔ 16-17 مہینے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا اور اسی کی طرف عبادت کرنے لگے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو سے کہا کہ بھئی اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو۔ جو بے وقوف لوگ تھے ان کو کچھ نہ کچھ دین کے اندر کیڑے نکالتے رہنا، ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آڑی باتیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے کیا کہا؟ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے ہٹا دیا؟
مسلمانوں کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی طرف اچھا خاصا نماز پڑھ رہے تھے، کیا بات تھی کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیے؟ بیت المقدس تو ہمارے آبا و اجداد کا ہے۔ ملک شام جو ہے نا، سیریا کی زمین، آج اس کے 5 حصے ہیں، پہلے اتنے حصے نہیں تھے، آج وہ 5 کنٹری میں بٹا ہوا ہے۔ ایک لبنان ہے، ایک جو ہے اسرائیل ہے، تیسرا فلسطین ہے، چوتھا جارڈن ہے، 5واں سیریا ہے۔ یہ 5 ملک ملا کر کے ایک ملک مانا جاتا تھا جس کو ملک شام کہا جاتا تھا، سمجھ رہے؟ لیکن وہ اصل نبیوں کی بستی تھی، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارے پیدا کیے گئے سارے نبی وہیں آئے، وہ نبیوں کی زمین تھی، انبیاء علیہ السلام وہیں بھیجے جاتے تھے اور وہیں محنت ہوتی تھی، وہیں انتقال ہو کر وہیں دفن کیے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہیں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے مکے سے، تو براق نامی سواری پر، جو براق نامی سواری آنکھ کھول کر بند کرتے تو وہاں پر ہوتا جہاں پر نظر ہوتی، اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا 3000 کلومیٹر کا سفر ایک رات میں کیے، بیت المقدس میں پہنچے، نبیوں کی جماعت تھی، نبیوں کی امامت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں سے سفر شروع ہوا، کہاں کا؟ آسمان کا، اللہ کے پاس معراج کا سفر شروع ہوا۔ تو ایک تو وہ تعلق، پھر دوسرا نبیوں کی مسجد مرکز کا تھا، گویا انبیاء کا مرکز تھا، اور یہودیوں کا بھی دل رکھ لینے کے لیے، اہل کتاب کا دل رکھنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو وہی قبلہ بتایا۔ لیکن اب چونکہ مسلمانوں کا قبلہ مکہ بنانا اللہ نے طے کر لیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی زمین کی بنیاد جہاں سے پڑی وہ کہاں سے تھی؟ مکہ سے تھی۔ پوری دنیا میں پانی تھا تو اللہ نے مٹی ڈالی تو سب سے پہلے کون سی جگہ میں؟ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، مکے میں نہیں، مکہ تو سٹی ہے، مکہ تو ایک بڑا سٹی ہے، مکے میں نہیں، مکے کے اندر جو مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کے اندر جو کعبۃ اللہ ہے، وہی کعبۃ اللہ سے زمین کی بنیاد پھیلائی گئی، وہیں سے مٹی ڈال کر زمین کو پھیلایا گیا۔ گویا انسان کہاں سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے نا انسان۔ اب اسی مٹی کی طرف اللہ رب العزت رجوع کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں سے آؤ، اور بالکل کعبۃ اللہ سے اوپر بیت المعمور ہے، بیت المعمور جہاں پر ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اسی کے برابر بیت المعمور ہے، پھر اسی کے برابر عرش و کرسی ہے، جہاں پر عرش و کرسی اللہ کے جلوہ گر ہونے کی جگہ۔ تو گویا انوار و برکات اور تجلیات پورے کا پورا عرش و کرسی سے ہوتے ہوئے، بیت المعمور سے ہوتے ہوئے کہاں اترتا ہے؟ کعبۃ اللہ پر اترتا ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو اصل جگہ ہے وہ کعبہ ہے، جہاں سے زمین کی شروعات ہوئی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ مرکز رہا ہے ایمان کا، لہذا اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب 17-16 مہینے کے بعد مدینے سے کعبہ، ان کا مسلمانوں کا قبلہ کیا ہو جائے؟ کعبہ ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کے دوران حکم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام رخ موڑ۔ اب جن کو اعتراض کرنا ہے، کیچڑ اچھالنا ہے، وہ کہنے لگے کیا ضرورت تھی؟ مسجد اقصی ہی کافی تھا، کس چیز نے مسلمانوں کو قبلہ بدلنے کے لیے مجبور کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے، جدھر منہ پھیرو۔ ہم اپنی مرضی سے منہ نہیں پھیرتے، اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، اب اللہ ہی کے حکم سے ہم اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ گویا اللہ کسی ایک جہت میں نہیں ہے، اللہ جدھر چاہے ادھر ہے، لہذا اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے، راہ بتلاتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء جس کو چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ ہم تو گویا غلام ہیں اللہ کے، جدھر اللہ نے کہا ہم ادھر پھر گئے، اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو،
ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تم جو ہے اپنی نفسانیت کے غلام ہو، اپنے دل میں جو آیا وہ کرتے ہو، تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ضرورت ہے، کیوں ادھر سے ادھر پھر گئے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسی زمین کی طرف کل قیامت تک کے سارے انسانوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ اسی حکمت کے پیش نظر اللہ نے حکم دیا، لہذا اللہ کے حکم پر ہم اپنا قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر وہاں کر دیے، کہاں پر؟ بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دونوں قبلوں سے، دونوں قبلے کی جگہ، دونوں مرکز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفادہ کیا، تاکہ میرے بعد آنے والے علماء، اس لیے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہے، نبیوں کا کام یہ امت کرے گی اور امت میں سے بھی امت کے علماء کریں گے، وہ دونوں جگہ کے برکات امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے علماء تک پہنچے اور دین والوں تک پہنچے۔ اللہ کا یہ منشا تھا، لہذا قبلہ بدلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں مڑ گئے، اور اس دن سے الگ الگ باتیں ہوتی رہیں۔ آگے چل کر اللہ رب العزت آگے اس کو بھی بیان فرمائیں گے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو جو پہلے قبلے پر تھے اس زمانے میں جن کی موت آ گئی وہ حق پر تھے کہ وہ اسلام پر مرے کہ نہیں مرے، نئے نئے شوشے نکال کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جو ایک پارے کی تفسیر ہوئی ہے اللہ رب العزت اس کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔